جن کے باپوں کی ضمانتیں ہمارے ہاتھوں سے ہوئی ہیں وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں. تم تو اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے روڈ پہ نہیں نکلے تھے, ہمارا راستہ روکو گے. سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سندھ کو. جس دریا کی چابی اگر آپ نے اوپر پنجاب پہ رکھی ہوئی ہے تو سمندر کی چابی پھر ہمارے ہاتھ میں. ڈیئرس السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند. گڈو سے ٹھٹھا بدین تک سندھ بھر میں جہاں جہاں سے سندھو دریا کا گزر ہے ان تمام پلوں پر تاریخ ساز دھرنے دیے گئے. بیک وقت سندھو دریا سے یہ آواز گونجنے لگا کہ اس کے ورثہ زندہ ہیں, سندھو پر اس کے پانی پر کوئی ڈاکہ ڈال نہیں سکتا. ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے جانشین ان کے فرزند جے یو آئی سندھ کے سیکرٹری جنرل راشد خالد محمود سومرو صاحب شکارپور آئے ہوئے ہیں. آج کل وہ اپنے والد گرامی کے حقیقی جانشین تو ویسے بھی ہیں, لیکن سندھ کے لوگوں کو پہلی مرتبہ اس جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ راشد محمود سومرو صاحب یعنی کہ خالد محمود زندہ نظر آنے لگا ہے جب وہ سندھ کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. راشد صاحب, سندھو دریا کو بچانے کے لیے آپ نے جس پلاننگ کے ساتھ, جس حکمت عملی کے ساتھ گڈو سے ٹھٹھا بدین تک سندھو دریا کے تمام پلوں پر پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور اب وارن کیا ہے اگر سندھو دریا پر جو 6 نئے کینالز بنائے جا رہے ہیں وہ فیصلہ واپس نہیں لیا گیا تو دمادم مست کلندر ہوگا, سندھ پنجاب بارڈر بند کیا جائے گا. جبکہ آپ کی جماعت خود وفا کی جماعت ہے اور اوپر سے ثناء اللہ رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں, ان تمام تر صورتحال. لیکن اس سے قبل جو مجھ سے بات میں بھول گیا, میری خواہش تو یہ تھی کہ میں لاڑکانہ آتا, پھول ساتھ ہوتے, گلدستہ آپ کو پیش کرتا, آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا, آپ کو مبارکباد دیتا کہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا جو فرزند ہے وہ سندھ کا فرزند ہے. اور ویسے بھی آپ کے پروفائل میں سندھ کی محبت وہ بھری ہوئی ہے, لیکن پہلی مرتبہ سندھ کے لوگوں نے, ہم نے وہ جھلک زبردست طریقے سے محسوس کی. یقیناً لوگوں کی محبتوں کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جے یو آئی اور دین کے ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ جب سندھ کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے اور کراچی سے کشمیر تک لوگ مذہب, مسلک, ذات پات, رنگ, نسل کے فرق کے بغیر جب راشد محمود کو سننے اس کے کال پر نکل آئے, وہ سما یہ اور تھا. اس صورتحال کو, ان خوشیوں کی سما کو اور مستقبل چیلنج کو کس طرح بیان کریں گے؟ دیکھیے, میں سیاسی ورکر ہوں. سیاسی ورکر کو ان چیزوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوتا ہے. سیاسی ورکر کی 2 منزلیں ہوتی ہیں, یا جیل یا اقتدار کی کرسی. تو سیاسی ورکر ان دونوں چیزوں سے اگر خائف رہے تو پھر وہ سیاسی ورکر نہیں کہلاتا. لیکن چلیں, شکر ہے کہ آپ جیسے میرے دوست اگریسو صحافی سندھ کے حقوق کے لیے, اور ہونا بھی چاہیے, کو آج میری جد و جہد بھی بھا گئی ہے. ورنہ تو سندھ کے عوام اگر میری جد و جہد کو, میری اسٹرگل کو قبول نہ کرتے تو 2024 کے انتخابات میں سکھر لاڑکانہ ڈویژن میں 10 سیٹیں میری جیتی ہوئی مجھے نہیں ہروائی جاتی. لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا. 11 لاکھ سے زائد ووٹ میں نے لیے ہیں سکھر لاڑکانہ ڈویژن میں. کچھ تو لوگوں نے دیکھا تھا میری جماعت کے اندر, میرے اندر. اس سے پہلے 2018 میں لاڑکانہ میں جناب بلاول بھٹو صاحب کو شکست دے چکا تھا. زبردستی مجھے ہروایا گیا. میری کوئی اسٹرگل تھی تبھی تو لوگوں نے میرے اوپر 2018 میں اتنا بڑا اعتماد کیا. اس سے پہلے یہاں شکارپور میں ضمنی انتخابات تھے, 33,000 سے زائد ووٹ میرے بھائی نے لیے. کچھ تو لوگوں نے دیکھا تھا. تو چلیں, آپ کو بھی نظر آ گیا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میری بڑی کامیابی یہ ہے کہ اب میرا بھائی جو ہے وہ کم سے کم اس بات پر آمادہ ہے کہ ہاں راشد سومرو کچھ محنت کر رہا ہے. دیکھیں, سیاستدان معاملے کا سیاسی حل چاہتا ہے. یہ جو بارڈر بند کرنے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی حل نہیں ہے, یہ آخری ہمارا بامر مجبوری ہتھیار ہے کہ جب ہمارے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. یہی صورتحال ہوگی. ہم تو ملک بچانا چاہتے ہیں, ہم تو ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں. میرے قائد مولانا فضل الرحمان ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں. میرے والد نے اس ملک کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے بات کی.
لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بند کمروں میں ڈائنگ روموں میں بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں ملک کے لیے، وہ حقوق چھینیں گے سندھ کے، وہ حقوق چھینیں گے خیبر پختونخوا کے، وہ حقوق چھینیں گے بلوچستان کے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ ریکارڈنگ کے فیصلے کریں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ بلوچستان کے معدنیات کے فیصلے کریں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ سندھ کے دریا کے فیصلے کریں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ جزائر کے وسائل کے زمینوں کے فیصلے کریں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر بنے گا، کون وزیر اعلیٰ بنے گا، کون گورنر بنے گا، کس کو جتوانا ہے، کس کو ہروانا ہے، 20,000 والے کو 2 لاکھ ووٹ کیسے کرنے، 2 لاکھ والے کو 20,000 پہ کیسے لانا ہے۔ پھر کہیں گے کہ لوگ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ کیوں بول رہے ہیں، لوگ تو باغی بن گئے۔ ارے بھائی، لوگ آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے باغی بن رہے ہیں، آپ ہیں ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ آپ فیصلہ جزائر کا، وسائل کا، دریا کا، معدنیات کا، ریکارڈنگ کا، فاٹا کے انضمام کا ان کے عوام پر چھوڑیں۔ اقتدار میں کس کو بھیجنا ہے عوام پر چھوڑیں، کس کو ہروانا ہے، کس کو جتوانا ہے عوام پر چھوڑیں۔ بندوق کی نالی پر آروز ڈیاروز سے فیصلے لینا بند کریں، اسمبلیوں کے خرید و فروخت اربوں روپے میں بند کریں۔ دیکھیں کہ پاکستان مضبوط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیوں قوم پاگل ہے؟ پاگل کتے نے کاٹا ہے کسی کو کہ تپتی دھوپ میں وہ 8 گھنٹے روڈ پہ کھڑا ہے؟ پاگل ہے وہ کہ وہ اتنے شدید ترین دھوپ میں جو ہے وہ اپنا گھر بال بچے چھوڑ کر انقلاب اور انقلاب اور انقلاب کے نعرے مار رہا ہے؟ اس لیے کہ 78 سال آپ نے ان کو محروم رکھا ہے، اور جب آپ محروم رکھیں گے تو وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا، جب لڑے گا تو وہ مظلوم ہے، آپ ظالم ہیں۔ عجیب بات ہے کہ چور بھی آپ ہیں، سینے پہ بھی آپ چڑھے ہوئے اور چلا بھی آپ رہے، کیا ہے مر گئے؟ بھائی آپ خود ہیں ڈاکو، آپ خود ہیں چور۔ پاکستان 4 صوبوں کا نام ہے، پاکستان اس میں رہنے والے سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی اور تمام قوموں، ذاتوں اور پاتوں اور قبائل کی خوبصورتی کا نام ہے، اور آپ ان سے حقوق چھین کر ان کو باغی بنا کر پاکستان مضبوط نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اتوار کو 6 اپریل کو سندھ امڈ آیا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سندھ کو، جس طرح سندھ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے۔ 6 مہینے کی اسٹرگل ہے، 6 مہینے سے لوگ روڈوں پر ہیں، 6 مہینے سے پانی کی دریا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن 6 مہینے کے سارے احتجاج ایک طرف، 6 اپریل کا احتجاج ایک طرف تھا۔ یہ سندھ کے عوام کا میرے اوپر اعتماد ہے، میرے شہید والد کے خون پر اعتماد ہے، اور میں ان کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں کسی صورت اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے، چاہے مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن میں دین اور دھرتی کے لیے سودے بازی نہیں کروں گا، لڑتا رہوں گا قوم کے حقوق کے لیے اپنے والد کی طرح۔ لیکن سیاسی حل نکلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، آپ کو بتاؤں؟ میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ 6 اپریل کو میں مظاہرہ کرتا ہوں، 7 اپریل کو سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے۔ گو کہ میں ہائی کورٹ میں جانے کا جو ہے وہ نہیں ہوں، جو ہے وہ اس کا کہ حامی نہیں ہوں کہ ہائی کورٹ نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ کیس ہائی کورٹ چلا گیا، ہائی کورٹ کے بعد کل سپریم کورٹ چلا گیا اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیا، پھر کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلے سیاسی فیصلے ہیں، یہ عوامی فیصلے ہیں، یہ قوموں کے فیصلے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے پارلیمنٹ کرے گی، یہ فیصلے سندھ اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ کرے گی۔ یہ فیصلے عدالتوں میں لے جانا حماقت ہے، یہ روڈ اور راستے پہ ہوں گے، یہ چوک اور چوراہوں پہ ہوں گے، یہ اقتداری ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو گلے سے پکڑ کر فیصلے ہوں گے، عدالت کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ لیکن چلو، میری بڑی کامیابی یہ ہے کہ اگلے دن ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ جس رانا ثناء اللہ کی بات کر رہے ہیں، اس کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ڈپٹی وزیر اعظم ہے نا اسحاق ڈار، کہا نہیں اسحاق ڈار نے کہ سندھ کو راضی کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تو رانا ثناء اللہ سب کچھ اسحاق ڈار صاحب سے سیکھ لیں۔ اور پھر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے، کہاں تھے رانا ثناء اللہ؟ ان کی ضمانتیں ہمارے ہاتھوں سے ہوئی ہیں، جن کے باپوں کی ضمانتیں ہمارے ہاتھوں سے ہوئی ہیں، وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تم تو اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے روڈ پہ نہیں نکلے تھے، ہمارا راستہ روکو گے؟ میں نے کل نعرہ تبدیل کیا ہے، نہ چھیڑ ملنگانو والا، میں نے لکھا نہ چھیڑ ملانو،
ملوں سے جس نے پنگا لیا ہے، افغانستان میں روس نے لیا گیا، امریکہ نے لیا گیا، تو یہاں امریکہ کے بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ تو نہ چھیڑ ملانو، ہمیں ہمارے حق دو اور دینے پڑیں گے۔ میں نے فیز 2 کا اعلان کیا ہے، پورا مہینہ اپریل کا، 7 اپریل سے 4 مئی تک ہر ضلع میں جا رہا ہوں، ہر تحصیل میں جا رہا ہوں، اور لاکھوں لوگ نکالوں گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے سندھ کے تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کروں گا میں، سندھو بچائیں، سندھ بچاؤ کے نام پر، اور شیڈول آ گیا ہے، کل میں نے دے دیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، آخری پھر فیصلہ یہی ہوگا کہ ہم رسد بند کر دیں۔ دریا کی چابی اگر آپ نے اوپر پنجاب پہ رکھی ہوئی ہے تو سمندر کی چابی پھر ہمارے ہاتھ میں، پھر سمندر سے جو کنٹینر پنجاب کو جانا ہے وہ ہمارے اباوڑوں سے گزر کے جائے گا، ہمارے کمو شہید سے گزر کے جائے گا، ہمارے کشمور سے گزر کے جائے گا، پھر یہاں کی چابی ہمارے ہاتھ میں۔ لیکن یہ اقدام اٹھانے پہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ نہ جائیں اس طرف، نہ جائیں، سندھی قوم کو اس طرف نہ لے جائیں۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے پاکستان بننے کی قرارداد پیش کی تھی، یہ وہ قوم ہے جو آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے کانفرنس سندھ کے آپ دیکھیں نا، 99.99% کانفرنس حقوق کی بات کرتا ہے، پاکستان کی مخالفت نہیں کرتا۔ آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو وہی رد عمل دیں جو بلوچستان دے رہا ہے، جو وانا اور وزیرستان اور باجوڑ دے رہا ہے؟ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ قوموں کے حقوق، صوبوں کے حقوق، قوموں کی مضبوطی، صوبوں کی مضبوطی میں پاکستان کی مضبوطی ہے۔ صوبے کمزور، پاکستان کمزور، صوبے مضبوط، پاکستان مضبوط۔ میں سمجھتا ہوں کہ قصوروار ہم نہیں، قصوروار وہ ہیں جو بند کمروں میں فیصلے کر کے قوم کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ ان کو اپنے فیصلے واپس لینے ہوں گے، ملک پر رحم کرنا ہوگا، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ قومی مجرم ہم نہیں، قومی مجرم وہ ہے۔ سندھو بچاؤ، سندھ بچاؤ کے نعرے کے تحت سندھ بھر میں احتجاج جاری ہے۔ سب سے طاقتور ترین آواز علامہ راشد محمود سمرو کا، اس کی جماعت کا۔ امید ہے کہ سندھ کی آواز کو مقتدر قوتیں سمجھیں گی، واپس ہوں گے، اور سندھو دریا کو اسی جوش، جذبے، ولولے ماضی کی طرح بہنے دیا جائے گا۔ اچھائی اور بہتری کی امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطان رند کو علامہ راشد خالد محمود سمرو کے ساتھ دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد، سندھو دریا تا قیامت پائند آباد۔